عدالت میں قرآن پاک ملزم کو دینے کے بجائے جج کو دیا جائے تو زیادہ بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ایک ترکش کہاوت ہے کہ عقل پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی بلکہ یہ ٹھوکروں سے آتی ہے۔ سیلفیوں کے بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ بہت کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے اب صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔